وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ لیل آیت نمبر 1 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے عملی طور پر نیکی کو جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللیل اذا یغشا. رات کی قسم جب دن کو چھپا لے. والنہار اذا تجلی. اور دن کی قسم جب چمک اٹھے. وما خلق الذکر والانثى. اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. ان سعیکم لشتی. کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے. فاما من اعطى واتقى. تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی. وصدق بالحسنى. اور نیک بات کو سچ جانا. فسنيسره لليسرى. اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے. واما من بخل واستغنى. اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا. وكذب بالحسنى. اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا. فسنيسره للعسرى. اسے سختی میں پہنچائیں گے. وما يغني عنه ماله اذا تردى. اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. سامعین کرام، سورہ لیل آیت نمبر 1. واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو. وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے نر اور مادہ کو بنایا. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے. فاما من اعطی، پس جس نے دیا. واتقی، اور اپنے آپ کو بچا لیا. وصدق بالحسنی، اور نیک بات کی تصدیق کی. فسنیسرہ للیسری، تو ہم اس کے لیے آسان راستہ مزید آسان کر دیں گے. واما من بخل، اور جس نے بخل کیا. واستغنی، اور بے پرواہی اختیار کی. وکذب بالحسنی، اور نیکی کو جھٹلایا. فسنیسرہ للعسری، تو اس کو ہم مشکل راستہ آسان کر دیں گے. وما یغنی مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے. سامعین اکرام، سورہ لیل ہے اور اس میں بنیادی مضامین کامیابی کے اور ناکامی کے بیان ہو رہے ہیں، لہٰذا غور سے سنیں کیونکہ اس کا تعلق ہماری کامیابی اور ناکامی سے ہے. اللہ اکبر. تو گزشتہ سبق میں ہم نے یعنی
اس کے بارے میں پڑھا تھا، فَأَمَّا مَنْ آتا کی بات کر رہے تھے کہ جس نے دیا. تو اس سلسلے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام کی وضاحت، یعنی کامیابی کے راستے کی وضاحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ آتا کا ہے، دینا، ایثار، قربانی. اب قربانی کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہے سامعین کرام. ابتدائی طور پہ آپ نے قربانی دینی ہے اپنے اختیار کی، ایثار کرنا ہے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کے بارے میں، اس کو، اس قوت کو ایثار کرنا ہے اور اس کو قربان کر دینا ہے. یعنی اپنے جو مرضی ہے اس کا ایثار کرنا ہے آپ نے، اور اس کو قربان کر دینا ہے اللہ کی مرضی پر. اور یہ ایک بنیادی بات ہے سامعین کرام. دیکھیں، مجھے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کہ میں خواہ ایک آیت کو یا اس کی وضاحت کو ایسا طول دیتا چلا جاؤں. آج تقریباً اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیسرا سبق ہے جو انہی آیات میں ہم کر رہے ہیں، اور یہ بہت بنیادی بات ہے. جو ایثار ہونا چاہیے وہ تو ہم نہیں کرنے کو تیار، سچی بات یہ ہے. اور یہ جو تمام جو چیزیں ہیں، یعنی جو کامیابی کی دلیل بن سکتی ہیں، یہ تمام چیزیں، آتا واتقا وصدق بالحسنى، یہ تمام چیزیں آپ یقین کریں کہ یہ ہجوم جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ تین صفات اپنانے کو تیار نہیں ہے. ایک تو دینے کو تیار نہیں ہے، ایثار کے لیے تیار نہیں ہے، قربانے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہے تو وہ اپنی مرضی سے ہے. جو بنیادی ایثار ہے وہ ہم لوگ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی کی راہیں متعین کر رہا ہے ہمارے لیے. اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی کامیابی کا راستہ ہم نے نکالا ہوا ہے، وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طریقے پر آپ چل رہے ہیں اور کس چیز کو اپنی کامیابی کا. بہت سے لوگ ہیں، مختلف لوگ ہیں، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. قرآن ہمیں یعنی اچھی طرح وضاحت کر دیتا ہے کہ بھئی کامیابی کا راستہ یہ ہے، فلاح اور نجات کا راستہ ہمیں بتاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم سوچ و فکر سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں ہمیں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ تو اس بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہوگا. بہرحال تین جو شرائط ہیں وہ کامیابی کی، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ایثار ہے، قربانی ہے، دینا ہے، خرچ کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو بار بار وہ آیت کا حوالہ دیتا ہوں کہ سورہ میرے خیال سے آل عمران کی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی گرد کو تم نہیں پا سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں محبوب ہے. اب ہمیں کیا محبوب ہے؟ ہمیں یہ ظاہر محبوب ہے. ہمیں اپنا جو مرضی ہے، جو نفس ہمارا ہے، جو ہمارا اختیار ہے، وہ ہمیں محبوب ہے، وہ ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر نیکی کو تو آپ نہیں پا سکتے. لن تنالوا البر، تم نیکی حاصل کر نہیں سکتے حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم وہ چیزیں خرچ کرنے پر آمادہ نہ ہو جاؤ جس کو تم محبوب سمجھتے ہو. سورہ آل عمران کی آیت ہے سامعین کرام. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور مجھے بھی سوچنا ہوگا اور آپ کو بھی سوچنا ہوگا. بہرحال آگے چلتے ہیں. واتقا جو دوسری صفت ہے وہ تقوی کی ہے. لیکن اس میں آتا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں مختصر طور پہ کہ اس میں جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں وہ آپ کو خرچ کرنی ہے. اب محبوب اشیاء میں سے ایک تو آپ کو میں نے بتا دیا، ہم اپنی اختیار اور اپنی مرضی جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، آج دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے.
ہم دین کے تابع نہیں ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے، رسول کا عمل کیا ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، معاشرہ کیا کر رہا ہے، رجحان کس بات کا ہے، فیشن کس بات کا ہے، اس کا ہمیں پرواہ ہے. تو یہ تو دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے. یعنی اپنی مرضی کو اپنی مرضی کے مطابق دین کو ڈھال لینا، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں نا. یعنی ہم نے دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا. آپ دیکھ لیں کیا مرد کیا خواتین، گھر میں جو بیٹھی ہوئی بیوی صاحبہ ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ گھر کیسے چلائے، شوہر سے کیا سلوک کرے، بچوں کو کیسے تربیت دے. تو یہ اس کی مرضی ہوتی ہے. بچوں کی تربیت عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہم خود بھی اسلام سے دور ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اسلام سے دور رکھ کر تربیت کرتے رہتے ہیں. 7 سال میں حکم ہے کہ نماز کا حکم دو اور 10 سال میں مار کے پڑھاؤ. تو یہ تو ہمارے ذہن میں نہیں آتی یہ بات. بچوں کو لاڈ پیار یہ وہ بس یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن بچوں کی تربیت ویسے نہیں کرتے. لیکن میں گھر کی خاتون خانہ کی بات کر رہا ہوں. وہ شوہر سے اپنی مرضی سے سلوک کرتی ہے، پھر اپنی ساسو ماں سے اپنی مرضی سے بات چیت کرتی ہے یا سلوک کرتی ہے، اپنے ساس سسر جو بھی ہے یا دیور ہے دیورانی ہے، وہ ان سے اپنا ایک حساب ہے. اصل میں روزمرہ کی زندگی سے ہم نے دین کو خارج کر دیا ہے. یہ بات نوٹ کریں نا، روزمرہ کی جو زندگی ہے ہماری، کیا وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ہم روزمرہ کی زندگی میں دین کو نہیں دیکھتے یا دین سے نہیں سیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول کا طریقہ کیا ہے. حالانکہ اصل دین تو ہے ہی ہے کہ آپ روزمرہ کی زندگی کیسے گزارتے ہیں. یہ 5 بنا تو پھر بالفعل ضائع ہو جاتے ہیں اگر آپ باقی کاموں میں دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور میں آپ کو یہ بات یعنی تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ آپ کا سر جھک جائے. دین کیا ہے کہ اصل میں اللہ کے حکم کے سامنے آپ کا سر جھک جائے. دین اصل میں یہ ہے. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ تم سر جھکا دو تو انہوں نے کہا کہ میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس شخص سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اس کے لیے اجر ہے، اور اس میں وہ مخلص بھی ہونا اس کا شرط ہے. وہو محسن، یہ مخلص ہے، خالص نیت ہے اس کی اللہ کی سامنے سر جھکانے کی، کوئی اور غرض نہیں ہے، اس کے لیے اجر ہے. یعنی اخلاص اور پھر سر جھکا دینا اور جھکائے رکھنا. یہ ہمارا تو اصل میں بات یہ ہے، اگر میں ایک بات کہوں تو اس کو آپ نوٹ کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو سر اٹھا ہوا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اطاعت کے کام، ٹوٹے پھوٹے اب ہم افعال جو کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ ہمارا اصل میں سر جھکا ہوا نہیں ہوتا. نہ تو ہم اصل دین کو جانتے ہیں، نہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے اپنا سر ٹوٹلی جھکایا ہے، نہ جھکانے کے لیے تیار ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لینا. تو بات یہ ہے کہ پھر اگر ایسا ہے تو پھر مسائل جو ہے بڑھ جاتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے. بہرحال
تو آتا میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ کامیابی کے 3 شرائط میں سے پہلی شرط ہے کہ تم دینے کو تیار ہو جاؤ، قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، ایثار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد جو ہے واتقا، تقوی اس کے تابع ہے پھر سامنے کا۔ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ آپ یعنی احتیاط، تقوی احتیاط سے کام لیں اور لیتے چلے جائیں۔ تقوی کا یعنی جو حقیقی جو اصلی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے سامنے آپ محبت سے سر جھکا دیں اور زندگی گزارتے ہوئے کمال احتیاط سے کام لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے۔ یہ یعنی رب کی ناراضگی کا ایک احساس مسلسل، یہ تقوی ہے۔ ہر معاملے میں، ہر بات میں، ہر کام میں آپ کمال احتیاط سے کام لیں کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وصدق بالحسنى، اور نیکی کی اس نے تصدیق کی۔ یہ بات بھی تابع ہے آتا کے، اور نیکی کی تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ حیات ہمارے لیے بھجوایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ نیکی کیا ہے؟ برائی کیا ہے؟ دیکھیں نیکی کا یہاں تو بس نیکی یعنی نیکی کی تصدیق کی، نیک بات کی تصدیق کی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ابھی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، صدق بالحسنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نیکی کی تصدیق کی یا نیکی کو جھٹلایا۔ یہ میں ابھی دونوں باتیں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اصل میں نیکی کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھ دی ہے کہ اے انسان تم اپنا اختیار مجھ پہ بیچ دو اور تم اپنی مرضی کی بجائے میری مرضی سے زندگی گزارو۔ میں تمہیں بتاؤں گا، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور جس نے اس طریقے کے مطابق زندگی گزاری تو فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو دیکھیں مختصر طور پہ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اصل میں ہم ایسا غور نہیں کرتے۔ تو بات انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ ایثار کرے۔ ایثار کا مطلب یہ اپنے اختیار کو قربان کر دے اللہ کی مرضی پر، اپنا اختیار چھوڑ دے، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے۔ تو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، جس نے اپنے اختیار کو قربان کر دیا اللہ کی منشا پر، اللہ کی مرضی پر، یہ اصل نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رضائیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، یعنی دین اسلام۔ دین اسلام، مکمل دین اسلام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو جس نے نیکی کی تصدیق کی، نیکی کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کرنے کا وہ نیکی ہے، اور جس کام سے یعنی جس کام کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ انسان نہ کرے تو یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے گزارے تو یہ نیکی ہے۔ اسلام، دین اسلام نیکی ہے۔ اپنی خواہش کو ترک کر کے اللہ کی مرضی اختیار کر لینا یہ نیکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیز ایک ہی ہے بنیادی طور پہ، تو یہ ساری چیزیں نیکیاں ہیں، اور نیکی ایک ہے کہ آپ اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں اور خوشی سے وصدق، تصدیق کریں کہ ہاں یہی طریقہ ہے، یہی قانون ہے جس کے تحت میں نے زندگی گزارنی ہے۔ وصدق بالحسنى فسنيسر۔ اب یہ 3 باتیں اس نے اختیار کر لی، جو بنیادی طور پہ تو بات ایک ہی ہے، آتا، اس نے سر جھکا دیا۔
قربان کر دیا، ایثار کر دیا اپنے مرضی کو اللہ کی رضا پر۔ تو یہ باتیں تینوں ایک ہی ہیں لیکن تھوڑی سی تفصیل ہے، اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ وہ آج کا درس جو ہے وہ تفصیل ہے گزشتہ سورت کی۔ تو بہرحال اگر کہ کوئی یہ تین چیزیں اختیار کر لیتا ہے سامعین کرام تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں مہیا کر دیتا ہے، زندگی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دین اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے اس کا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور آسان راستہ اس کے لیے مزید آسان بنا دیتا ہے۔ یسرا کا مطلب آسان راستہ، یعنی آسان راستہ کیا؟ آسان راستہ اس سے مراد یہاں دین اسلام ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا ہے، اور یہ اللہ کی رضا جو ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون دین فطرت ہے، یعنی اسلام دین فطرت ہے سامنے کرام۔ اسلام ایسے ہے، یعنی اس کی مثال ایسے ہے، یعنی جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الدین یسر سہلۃ بیضاء، دین سہل ہے، یسر آسان ہے، سہل ہے۔ سہل پانی جب یعنی آپ جب اترائی میں اترتے ہیں تو اس کو سہل رفتار کہتے ہیں، یعنی آسانی سے آپ چلے جا رہے ہیں، خود بخود آپ چلے جا رہے ہیں۔ تو دین کی مثال جو ہے وہ سہل ہے، بیضاء روشن ہے، دین آسان ہے، سہل ہے اور روشن ہے، اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں۔ تو اسلام جو ہے عام طور پہ ہم لوگ تو دین اسلام کو انتہائی ایک مشکل مذہب سمجھتے ہیں عام طور پہ، غیروں سے کیا گلا، ہم خود اسلام قبول کرنے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ہم گمراہ ہیں، ہمارا مقصود محبوب اور مطلوب اللہ نہیں بلکہ ما سوی اللہ ہیں۔ تو اس لیے ہر وہ چیز جس کے لیے آپ کی کوئی نیت نہ ہو، آپ کا کوئی ارادہ نہ ہو، تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ دین اسلام کو اصل میں ہم سمجھ نہ پائے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ وہ ظاہر کے بارے میں ہے کہ ظاہر اصل ہے، یہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی، ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا۔ اب دین تو باطنی، آپ کی باطنی فلاح کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے ہے، یعنی آپ کو معراج تک پہنچانے کے لیے دین آیا ہے، لیکن آپ تو اپنی معراج کو غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ دنیا کے حصول کو آپ اپنی معراج، زندگی کے معراج سمجھ بیٹھے ہیں۔ حقیقت میں آپ کو یعنی جھوٹ نہیں بول رہا، یعنی جھوٹ بولنا سے میری مراد یہ ہے کہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں وہ عملاً میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایسے ہی ہے کہ ظاہر کو ہم یعنی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہمارا ٹھیک ہو تو اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ بہت سے پیسے ہیں ہمارے پاس، اور یعنی اچھے طریقے سے ہم کھا پی رہے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ بہت سے پیسے آ رہے ہیں، اچھا رہ رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی، یہ شخص بڑا کامیاب ہے۔ جس شخص کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کم سرمایہ سے کاروبار شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے لگا، ہم یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ شخص تو بڑا کامیاب ہو گیا۔ یہ دھوکے میں ہم جب تک پڑے رہیں گے نا سامعین کرام، تو اسی طریقے سے ہم یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق بھٹکتے پھریں گے۔ ہم اس وقت بھٹکے ہوئے ہیں، اصل میں بات یہ ہے، گمراہ بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی اصل کامیابی کے تو پتہ ہی نہیں ہے اور غلط سمجھ بیٹھے ہیں
کہ دنیا کی کامیابی جو ہے وہ اصل کامیابی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ، اب یہ دین ہمیں مشکل لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ زندگی بدل گیا ہے، نظریہ حیات جو ہے وہ ہمارا بدل گیا ہے، اور ہم نے دنیا ہی کو اپنا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا. دنیا ہی کو، یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. سامنے کرام امت مسلمہ 1.25 ارب لوگ ہیں برائے نام، بس 56 اسلامی مملکتیں ہیں، اور ایک مملکت میں بھی نہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، نہ ان کا قانون اسلام ہے، قرآن ہے. آپ دیکھ لیں، سب اپنے اپنی خواہشات گسیڑی ہوئی ہیں. سعودی عرب میں اگر ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اثر قلم کر دیے، باقی باتیں تو آپ کی اپنی مرضی سے ہیں. آج بھی آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں. مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے کسی پر بات کرنے کا، لیکن یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی میں ہے دین اسلام، اور میں مطلب ایسا پڑھتا ہوں بعض جگہ، لیکن نہیں. آج دیکھ لیں، آپ عورتوں کو آزادی دی جا رہی ہے. اور آج کی جو خبر ہے، یعنی آج 2 تاریخ ہے 2 اگست، آج کی جو خبر ہے BBC پہ میں نے پڑھی ہے کہ آج کی خبر کے مطابق عورت کو پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے کسی محرم کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. وہ آزاد ہے. پاسپورٹ لے جہاں جائے چلی جائے، محرم کی کوئی قید نہیں ہے. بہرحال یہ آج کی خبر ہے، اور آج ہی کی اس میں میں نے پڑھا ہے کہ عورتوں کو انہوں نے کھلی چھٹی دے دی ہے کام کرنے کی، معاشرے میں جہاں چاہیں جو چاہیں مرضی کام کریں. بہرحال وہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یعنی دین کو ہم نے مشکل سمجھ لیا. اب بے دینی کو ہم آسان سمجھتے ہیں، آسانیاں. اب یہ سعودی کے جو نئے وہ ہیں ولی عہد صاحب ہیں، یہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. اور وہ آسانیاں کیا ہیں؟ وہ دین کے عین مطابق تھوڑی ہے. یعنی وہ تو آپ دیکھ لیں، دینی طبقے کو انہوں نے پابند کر دیا ہے. وہ ان کو کچھ کہنے کی وہ نہیں ہے. بادشاہ سلامت جو کچھ کہیں گے وہی قانون ہوگا. بہرحال میں سعودی کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ دین کو مشکل سمجھتے ہیں، دین کو انتہائی ہم مشکل سمجھتے ہیں. اور آج قرآن پر یعنی ایک انبوہ کثیر ہے جو قرآن پر عمل کرنے کو مشکل سمجھتا ہے، یا دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کو ناممکن خیال کرتا ہے. آج ایک انبوہ کثیر ہے سامنے کا. بہرحال اس تمام باتوں پہ ہمیں سوچنا ہوگا. لیکن اللہ کے قانون یعنی جو قرآن ہے، اللہ کا کلام جو ہے، اس کے مطابق دین آسان ہے. اور جو کوئی یہ 3 صفات اپنا لے گا، ایثار اور قربانی اور محتاط رویہ اور نیکی کو سچ سمجھنا، اس کے لیے دین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ آسان دین میں اور بھی آسان کر دوں گا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اس کے مقابل یہ اب آسان ہو گیا نا، ساری میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ جو باقی 3 آیات ہیں یہ آپ کو سمجھنی آسان ہو جائیں گی. اما من بخل، جس نے بخل کیا، مطلب بخل روک لیا. بخل کا مطلب تو یہی ہے، ایک دینا اور ایک روک لینا. اب روکا کیا ہے؟ اس نے اپنا اختیار اپنے پاس روک لیا. جو کچھ بھی ہو، میں نے کسی کی غلامی نہیں کرنی، چاہے وہ اللہ ہی کی کیوں نہ ہو. ہمارا یہ فیصلہ ہے سامنے کا کہ اللہ کی غلامی، رسول کی غلامی ہم نے نہیں کرنی. ہاں، نفس کی غلامی کرنی ہم نے، معاشرے کی غلامی کرنی. لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یہ تو ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ذہنیت ہے ہماری کہ نہیں؟ 100% یہ ذہنیت ہے. ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں، ایثار کے لیے، قربانی کے لیے، دینے کے لیے نہیں. ہم لینے والے، یعنی ہم لینے والے بن گئے. ہم یعنی دنیا سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہماری تمنا یہ ہے، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم لینے والے بنے، دینے والے نہیں بنے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، دینے والے بنے. تم اپنی خواہشات قربان کر دو، ایثار کر دو.
اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو کہیں. اب اگر آپ کی ذہنیت بدل گئی تو پھر یہ ہوگا وَأَمَّا مَن بَخِلَ. بخل کیا ہے؟ روک لینا. آپ کے پاس چیز ہے، خرچ کرنے کو تیار نہیں، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو، چاہے اس کا تعلق مال سے ہو یا آپ کی جو اختیار ہے وہ آپ نے روک لیا. نہیں بھائی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ہمارا عمل ایسا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی مثال کے طور پہ گھر پہ بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے اور وہ بیوی بن کے رہ رہی ہے. کیسے وہ شوہر سے سوری کرے؟ وہ کہتی ہے میں کیسے شوہر سے سوری کروں، یا کیسے اس کے شوہر کے سامنے سر جھکا دوں؟ نہیں، میری تو اپنی ایک حیثیت ہے. یہ دیکھیں، میں آپ کو برا نہ مانے لیکن بات یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے نصیحت لینی ہے. اس میں بیوی اور شوہر کا میں تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے آسان ہے سمجھنے کے لیے. اب بیوی اپنے آپ کو خود دیکھ لے کہ کتنی تمہارے اندر انا بھری بھی ہے، انا پرستی، جھکنے کے لیے تم تیار نہیں ہے. شوہر تمہارا مجازی خدا ہے. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا اللہ کے سوا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. لیکن آپ نے آپ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. اب وہ تو ایک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے راہ متعین کی کہ بیوی کو جھک کے رہنا ہے. بڑا شوہر ہے، شوہر کا حکم ہے. جب تک وہ شریعت کے خلاف آپ کو کوئی حکم نہ دے تو آپ کو شوہر کی بات ماننی ہے، اس کی رائے کو فوقیت دینی ہے. لیکن آج کل ایسا مزاج تو نہیں ہے. شوہر کی اپنی کہانی ہے لیکن میں آپ کو ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے. یہی کہانی شوہر کی بھی ہے. اما من بخل، جس نے روک لیا. نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ تو میں نہیں کر سکتی. کپڑے میں اپنی مرضی سے پہنوں گی، اب پہنوں گی ایسے کہ جب بیٹھوں گی تو کولے کا سائز جو ہے میرا، لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، میرا ایسا نہیں ہوتا کہ میری بات چیت میں میں مسائل کو ٹچ نہیں کرتا، میں اصول کو ٹچ کرتا ہوں. لیکن اس کی زد میں جو مثالیں دینی پڑتی ہیں تو وہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں، ورنہ اصل تو وہ سر جھکانا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں، عورتیں جو ہیں انہوں نے اپنا ایک طریقہ حیات بنایا ہوا ہے، یہ فیشن، جس کو آپ فیشن کہہ لیں. اب فیشن جب آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. آپ اسٹوروں میں چلے جائیں، ہاف سلیو کی شرٹس کے جوڑے مل رہے ہیں اور سلیو لیس جوڑے مل رہے ہیں، پہن رہی ہیں مسلمان لڑکیاں. نام عائشہ رکھا ہے اور کام جو ہے وہ لیڈی ڈیانا کے ہیں. نام عائشہ ہے اور کام جو ہے وہ لیڈی ڈیانا کے ہیں، یا جو بھی انگریزوں ہیں ان کے وہ ہیں. تو یہ بہرحال سامعین کرام، یہ بہرحال آج کا جو مضمون ہے میں یہاں پہ اجازت چاہوں گا. اس پہ اب یہ بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں، میں مطلب یہ نہیں کہ میں خواہ طول دوں ایک بات کو، لیکن یہ بہت ضروری باتیں ہیں اور یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں. اللہ کی بات ٹھوس ہوتی ہے اور یہی حقیقت ہے جو کہ قرآن میں ہے. کلام اللہ جو ہے وہ ٹھوس ہے، یہ سچ ہے. اس کے متعلق ہمیں جاننا چاہیے، اس پہ ٹائم لگانا چاہیے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. واللیل اذا یغشی، By the night as it covers, والنہار اذا تجلی، and the day as it reveals. وما خلق الذکر والانثى، He who created the male and the female. ان سعیکم لشتی، Your endeavors are indeed diverse. فأما من أعطى واتقى، As for him who gives and is righteous, وصدق بالحسنى، and confirms goodness, فسنيسره لليسرى، we will ease his way towards ease. وأما من بخل واستغنى، But as for him who is stingy and complacent, وكذب بالحسنى، and denies goodness, فسنيسره للعسرى، we will ease his way towards difficulty. وما يغني عنه ماله إذا تردى، And his money will not avail him when he plummets. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔